وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا ہے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ کیا تیرا ایمان نہیں اس بات پر. قَالَ بَلَىٰ، ابراہیم نے فرمایا کیوں نہیں ہے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا آنکھوں کے سامنے دیکھوں، بالکل کوئی وسوسہ بھی باقی نہ رہے دل کے اندر. ظاہر ہے انسان ایکسپیریمنٹ کرتا ہے نا، کوئی بھی تھیوری آتی ہے اس کے بعد جب تک تجربہ نہ کر لیں دل پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا. آج بھی ساری سائنس اسی بنیاد پہ چلتی ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، پورا تجربہ کرنا چاہتا ہوں. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اللہ نے فرمایا کہ پھر 4 مختلف قسم کے پرندے لے لو. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر انہیں اپنی طرف یعنی اپنے ساتھ ہلا ملا لو. ہوتے نا جیسے بچے بھی ہوتے ہیں اجنبی کو دیکھ کے وہ اس کے قریب نہیں آتے، یہی کام پرندے بھی مرغیاں تک کرتی ہیں. تو جب بلکہ یہ کہ بڑے جانور بھی کرتے ہیں، گائے بھینس بھی کرتی ہے. تو جب آپ ان کے ساتھ مانوس ہو جائیں تو وہ پھر وہ ایک اپنائیت قائم ہو جاتی ہے. تو ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، ان پرندوں کو، اور اس کے بعد ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یعنی انہیں کاٹ کے ان کو قیمہ بنا کے آپس میں مکس کر کے اور انہیں کے 4 حصے کر کے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ایک ایک جز کو 4 مختلف پہاڑوں پہ دور دور رکھ کے آ جاؤ. ثم ادعوہن، پھر انہیں پکارو. اب ظاہر ہے وہ ہلا لیا تو کوئی ہوتی ہے نا سیٹی کوئی بجا کے کسی طرح کسی کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں تو گویا وہ انہیں پتہ ہے وہ اس آواز میں پکارو. یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے زندہ ہو کے، دوبارہ جڑ کے اپنے اپنے جسم کے ساتھ آپ کے سامنے آن موجود ہوں گے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے شک زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب یہ دیکھیے ان 2 رکوعوں میں اللہ کی شان بیان کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ اس طرح اللہ کو مان لو، آپ کا یقین اللہ پر ہو جائے، گویا آپ کا کل کا محافظ اللہ ہے، تو پھر اب جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے اللہ کی راہ میں لگانے میں کوئی جو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. کوئی اس میں کوئی کسی بھی درجے میں انسان کے ذہن میں کوئی دوسری سوچ نہیں آنی چاہیے. مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال کو، اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ، ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو، انبتت 7 سنابل، جس کو آپ نے بویا ہو تو اس سے 7 بالیاں نکلی ہوں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ ہو. اب یہ ایک دانے سے 700 دانہ بن گیا. یعنی جو آپ نے اللہ کی راہ میں ایک شے لگائی ہوگی وہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اسے بڑھائے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، کشائش والا ہے. یہ تو آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرے گا، اس کی جو آپ نے مال دیا نا اس کی کمیت پر نہیں. ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو ہی 1 روٹی اور وہ 1 روٹی اپنی بجائے کسی اور کو دے دیں جو سوال کرنے والا ہے، ضرورت مند ہے، حقیقی ضرورت مند ہے. وہ خود نہ کھائے، دوسرے کو دے دی. اس نے صرف 1 روٹی دی 20 روپے کی یا 25، آج کے جو بھی 20-25 روپے کی ہوگی، بس وہ اس نے یہ دی. دوسرا شخص ہو سکتا ہے ارب پتی ہو، وہ 25 لاکھ دے تو وہ اس 1 روٹی کے برابر اس کا وزن نہ ہو. تو یہ تو وزن تو اللہ نے کرنا ہے. تو وہ اس سے زیادہ وسعت دے سکتا ہے. تو وسعت کس بنیاد پہ دے گا؟ اس کے جذبے کی بنیاد پر، اس نے حسن نیت کی بنیاد پر، اس کی وہ کیفیت کے جس نے اس میں وہ مال خرچ کیا ہے. اور اللہ جانتا ہے کہ کس کی کیا کیفیت ہے، کن حالات میں اس نے اللہ کی راہ میں یہ خرچ کیا ہے. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر جو انہوں نے اللہ کی خاطر دے دیا، ظاہر اللہ کے لیے دیا ہے، پھر اس مال کو جو دیا ہے اس کو ذریعہ نہیں بناتے منن، احسان دھرنے کا، ولا اذن، اور نہ ہی اذیت دینے کا، یعنی تانا دینا کہ تم تو ہمارے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہو، یا یہ کہ میں نے تمہاری مدد نہ کی ہوتی تو تم کیا کر پاتے. یہ اس کا ذریعہ اسے نہیں بناتے. ظاہر ہے کوئی جو بھی دینی کام بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی کسی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو لوگ آ کے انہی کے سامنے ڈھیر لگاتے تھے. تو اب بعد میں اگر کوئی یہ کہے کہ جناب آپ کو تو اگر میرا خرچہ نہ ہوا ہوتا تو آپ وہ فتح کیسے حاصل کرتے، تو یہ احسان دھرنا بھی ہے اور اذیت دینا بھی ہے. اور اگر اس کے تانے دیے جائیں تو وہ اذیت ڈبل ہو جاتی ہے. اللہ کی رضا کی خاطر جو دیتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ سورۃ الدہر میں ہم پڑھیں گے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں دے رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے.
لا نرید منکم جزان، ہمیں تم سے کسی بدلے کی کوئی توقع نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے کہ تم ہمیں کوئی بدلہ دو، ہم اس کے بدلے میں تم سے ولا شکورا، دو بول شکریہ کے بھی سننے کے روادار نہیں ہیں، ہم تو صرف اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ چیز ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے ہاں۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے نہ ہی وہ کسی خوف سے دوچار ہوں گے۔ یہ ولایت ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ تو ان کی صفت ہے۔ تو گویا جو اس طرح اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہی مضمون چل رہا ہے آگے، یہ بار بار یہاں پہ آئے گا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اصل میں خوف کیا، مال خرچ کرنے کی راہ میں بھی تو ایک خوف ہوتا ہے نا، آج دے دیا تو کل خود ضرورت پڑی تو کیا کروں گا، اور پھر بعد میں دینے کے بعد خیال آتا ہے کہ وہ آج میں نے نہ دیا ہوتا تو آج کام آتا ہے، تو نہ غمگین ہوں گے، یعنی اللہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہے گا، نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے اور نہ ہی وہ انہیں کوئی خوف لائق ہوگا۔ قول معروف، بھلی بات کرنا۔ اب یہ بات ہے کہ آپ نہیں دے سکتے، کسی نے سوال کر لیا آپ سے تو وہ تو جس کے پاس رہا ہو، اب جب ہاتھ تنگ ہو گیا ہو تو ویسے بھی تنگ آیا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے کوئی سوال کرنے کے لیے آ جائے تو بندہ کہتا ہے لے بھائی پہلے ہی پریشان ہوں، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، اوپر سے تو مانگنے والا بھی آ گیا، تو مطلب جھڑکنے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ تو قول معروف، اگر اسے رخصت بھی کرنا ہے تو بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں معاف کرو۔ معاف کرو کا مطلب یہ آپ توقع لے کے آئے ہیں اور میں آپ کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکتا تو میں معافی کا طالب ہوں، تو ہم تو معاف کرو بھی ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں، باڈی لینگویج ہوتی ہے جیسے کہہ رہے ہیں دفع ہو جاؤ، تو یہ طریقہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ قول معروف، بھلے انداز میں بات کرنا، و مغفرۃ، اور چشم پوشی کرنا یا درگزر کرنا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعھا اذی، جس کے پیچھے اذیت بھی چلی آتی ہو۔ آپ نے دیا تو لو، وہ اس طرح کر کے دیا جیسے کتے کو ہڈی ڈالتے ہیں، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اچھی بات کریں اور بجائے اس کے نہ دیں بے شک۔ واللہ غنی حلیم، اللہ خود بھی غنی ہے اور بردبار بھی ہے، یعنی اللہ بے نیاز ہے، اپنے بندے کی مدد کہیں اور سے بھی کر سکے۔ یہ جو بندہ آیا آپ کے پاس ضرورت مند یا آپ کو اس کی ضرورت کا احساس ہوا ہے، یہ آخرت میں بڑا عجیب نقشہ پیش ہوتا ہے اس کا، کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا کہ دیکھو میں تمہارے پاس سوال کرنے آیا تھا، تم نے مجھے دیا نہیں، میں بیمار تھا تم نے تیمارداری نہیں کی، میں یہ تھا تم نے یہ نہیں کیا، تو بندہ کہے گا اللہ تو میرے پاس کب آیا؟ تو اللہ فرمائے گا وہ جو بندہ تیرے پاس آیا تھا وہ گویا میں ہی تھا۔ تو اس لیے جو بات یہاں پہ آئی ہے کہ یہ گویا اللہ غنی ہے، وہ اپنے بندے کی مدد کہیں اور سے بھی کر سکتا ہے، یہ تو تمہارا امتحان ہے، اور حلیم ہے، بردبار ہے، تحمل والا ہے، ایک دم نہیں پکڑتا، وگرنہ تمہاری اس حرکت پہ ابھی تمہارے مال کے اوپر مور لگا دے اور تمہیں محروم کر دے، تو یہ تو اس کا حلم ہے کہ اس سب کے باوجود بھی اس نے تمہیں چھوڑ رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے جو صدقہ خیرات کیا ہے، کوئی نیکی کو مال خرچ کیا ہے، اس کے بعد احسان دھر کر اور اذیت پہنچا کر اپنے اس عمل کو ضائع نہ کر لیا کرو، اس کو برباد نہ کر دیا کرو۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، جیسے اس شخص کا عمل برباد ہو جاتا ہے یا صدقہ برباد ہو جاتا ہے یا مال خرچ کرنا برباد ہو جاتا ہے جس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا ہو۔ ہوتا ہے نا آج کل تو وہ ایوارڈ بھی ملتا ہے، اس سے پہ جو ہے نا وہ فوٹو شاپ بھی ہو جاتا ہے، کچھ یہ کچھ سارا کچھ چلا ہو جاتا ہے کہ بھئی بڑی مشہوری ہو جاتی ہے کہ وہ بڑے انداتا ہیں، بہت سخی ہیں، تو مشہوری کے لیے جس نے دیا تو ظاہر ہے اللہ کے ہاں تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، تو ایسا مال خرچ کرنے والا، یعنی جس نے ریاکاری کے لیے خرچ کیا یا جس نے خرچ کرنے کے بعد اس میں کوئی جو ہے نا وہ اذیت پہنچائی یا یہ کہ احسان دھرا، اس مال خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے۔ دیکھیں پہلے مثال کیا دی تھی کہ وہ ایک دانہ بویا تو 700 دانے بن گئے، اس نے بھی تو دانہ بو تو دیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جہاں اس نے دو دانہ بویا تھا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، تو وہ ایک چٹان تھی اور اس کے اوپر کوئی تھوڑی علیہ ترابن، کوئی تھوڑی سی مٹی بھی تھی، وہاں اس نے دانہ بویا، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اوپر سے آ گیا بہت زور کا بارش آ گئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس بارش نے اس چٹان کو صاف کر کے چھوڑ دیا، مٹی بہہ گئی، 7 دانہ بھی لے گئی، اس کی فصل برابر نہیں ہوئی، اسے 700 دانہ نہیں ملا بلکہ وہ جو دانہ بویا تھا وہ بھی گیا، وہ بھی نہیں ملا۔ لا يقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ کسی شے پر کوئی اختیار نہیں رکھتا جو کہ جس کو کسب کر سکے، حاصل کر سکے، کما سکے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین کافرین،
ایسے ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رایاب نہیں کرتا، کامیاب نہیں کرتا، منزل مراد تک نہیں پہنچاتا، یعنی ان کے عمل کے اندر برکت بھی پیدا نہیں کرتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رضا جوئی کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کے تزکیے کے لیے، صفائی کے لیے، اپنے دلوں کے اندر سے مال کی محبت نکالنے کے لیے اور دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک باغ ہو جو ذرا بلند زمین پر ہو، اسے یعنی بلند ہو، یعنی کوئی نالا وغیرہ اسے بہا کے نہ لے جائے، سیلاب آ جاتے ہیں نا، وہ بھی نہ ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ، وہاں پہ جب آتی ہے کوئی بارش زور کی، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، وہ دگنا فصل لے کے آتے ہیں، ویسے تو جتنا فصل ہونا تھا اس سے دگنا آتا ہے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر بارش نہ بھی برسے، فَطَلْ، ہلکی سی پھوار ہو جائے یا بوندا باندی سی ہو جائے، وہی اس کے لیے کافی ہو رہتی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا، یہ ایک مثال ہے جو دی جا رہی ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا، یعنی یہ وہ ریاکاروں کے لیے اور مال دے کر جو نا وہ احسان دھرنے والے اور اذیت پہنچانے والوں کے لیے یہ مثال ہے کہ آپ نے ایک مال خرچ کیا، آپ کی توقع ہے کہ آخرت میں آپ کے کام آئے گا، لیکن آپ نے اسے ضائع کر دیا اذیت دے کر یا احسان دھر کر یا لوگوں کا دکھاوے کا ذریعہ بنا کر، وہ ضائع ہو گیا۔ امید آپ لگا کے بیٹھے ہیں آخرت میں کام آئے گا، تو ہوگا کیا، یہ ہوگا۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا، أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کہ اس کا کوئی باغ ہو، مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کھجوروں کا، انگوروں کا، تجری من تحتها الأنہار، اس میں نہریں بہتی ہوں، لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وہاں اس کے لیے ہر طرح کے پھل میوے سب کچھ ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور یہ کرتے کرتے وہ بوڑھا ہو گیا ہو۔ یہ انویسٹمنٹ ہے کہ بھائی بوڑھا ہوں گا اور کام نہیں کر سکوں گا تو یہاں سے جو انکم آئے گی اس کو جو ہے نا اس سے خاندان چلاؤں گا۔ معلوم ہوتا ہے اسی چکر میں شادی بھی لیٹ کی تھی، ظاہر ہے کیریئر بنانے کے چکر میں شادی لیٹ تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو وَذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اولاد ابھی اس کی چھوٹی چھوٹی ہے، بڑے نہیں ہوئے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو اس باغ کو آ لگا ایک بگولا، فِيهِ نَارٌ، جس کے اندر آگ تھی، فَاخْتَرَقَتْ، اس باغ کو اس نے جلا دیا۔ ساری محنت صبح و شاموں کی اکارت چلی گئی، کچھ باقی نہیں بچا۔ اب بوڑھا ہو چکا ہے، نیا باغ لگا نہیں سکتا، اولاد ابھی چھوٹی چھوٹی ہے، اب آگے کیسے چلے گا، یعنی اس کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ تو وہ شخص کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا لیکن یا تو دکھلاوا کیا یا اذیت دی یا یہ کہ احسان دھرا، تو آخرت میں گویا اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا جیسے اس شخص، اور وہاں پہ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب کوئی جو جسے کہتے ہیں نا ہاں ایکشن ریپلے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایسا تھرڈ امپائر نہیں ہے کہ جہاں پر وہ اپیل کر سکے کہ جناب ایک دفعہ پھر مجھے موقع دے دیجئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہیں کھول کھول کے سمجھاتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور کرو، سوچو، کوئی تھوڑا سی اپنی عقل کو بھی ہلاؤ تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی کی ہیں، جو بھی تم نے محنت کر کے کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، ظاہر ہے محنت تو وہاں بھی تم نے کی ہے، لیکن یہ کہ وہ زمین تو ہماری ہے، لہذا اس میں سے جو اس کا تو عشر دینا پڑے گا، تو وہ عشر نکالو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور یہ جو مال تمہارے پاس ہے اس میں سے جب خرچ کرنے لگے ہو تو یہ نہیں کہ گنتی پوری کرنے کے لیے اس میں سے جو خبیث قسم کا چیز ہے وہ خرچ کرو، بلکہ یہ کہ اس میں سے جو اچھی چیز ہے وہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ تنفقون، کہ تم اسے خرچ کرنے لگو بیکار چیز کو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، حالانکہ تم اسے خود اگر فرض کریں ضرورت مند ہو جاؤ اور ایسی چیز کوئی تمہیں پیش کر رہا ہو کہ یہ لو اپنی ضرورت پوری کرو، تم لینا پسند نہ کرو، تمہیں اچھی نہ لگے کہ تم لو اسے۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، سوائے اس کے کہ مجبوری کی وجہ سے تمہیں نظریں جو ہے وہ جھکا کے لینا ہی پڑ جائے۔ ظاہر ہے چوہے دوڑ رہے ہوں پیٹ میں تو جو روکھی سوکھی ملے بندہ کہتا ہے چلیں یہی غنیمت ہے، لیکن ظاہر اس پر دل خوش تو نہیں ہوتا، چپڑی چھوڑ کے تو اس روکھی سوکھی تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی راہ میں بہتر لگاؤ، بہترین لگاؤ، بہترین بدلہ پاؤ، گھٹیا شے اللہ کو نہ دو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یاد رکھو، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا، یہ خرچ کرو گے تمہارا فائدہ ہے،
اللہ کوئی ضرورت مند نہیں ہے، یہ تمہارے اندر سے مال کی محبت نکالنے کے لیے یہ بتا رہا ہے تمہیں، اسی سے تمہارا تزکیہ ہونا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے کہ خرچ کر دیا تو کل کیا کرو گے اور پھر کیا ہوگا اور اولاد کا کیا ہے، یہ وہ ڈراتا ہے تمہیں۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی سکھاتا ہے۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ فرض کریں وہ اب مہنگائی ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ تو اب کوئی شے رکتی ہی نہیں، ہر سال کیا ہر دن نئے سے نئی قیمتیں چڑھ رہی ہوتی ہیں اپنی اس سے۔ اب بندہ اپنا جو بھی وہ بجٹ بناتا ہے تو ہر مہینے کٹ لگانا پڑتا ہے، تو پتہ ہے سب سے پہلے کٹ کدھر لگتا ہے؟ وہ جو 50 روپے مسجد کو دے رہے ہوتے ہیں، ڈش انٹینے پہ نہیں لگتا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ترجیحات ہوتی ہیں، تو وہ سکھاتے ہیں یہ فضول خرچ کر رہے ہو، یعنی جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہو یہ فضول ہے، اور یہ جو شیطانی رستے میں خرچ ہو رہا ہے یہ بہت ضرورت ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ تو یہ عام رویہ ہے۔ تو یہ شیطان تمہیں خوفزدہ کرتا ہے فقیری سے، اور تمہیں سکھاتا ہے یا چلاتا ہے یا ترغیب دیتا ہے بے حیائی کی۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں سے تمہیں بخشش کی امید دلاتا ہے، وفضلا، مزید فضل کا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے 700 گنا کر کے دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، اسے معلوم ہے کس کی کیا ضرورت ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں حکمت کا مضمون یہاں پہ آیا ہے، اور اس کا تعلق کس بات سے ہوا؟ جس کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ بچا کے رکھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ لٹانے کی شے، اس کو حکمت مل گئی۔ اصل حکمت تو یہ ہے، اصل دانائی تو یہ، وزڈم اس شے کا نام ہے۔ تو یؤتی الحکمۃ من یشاء، اصل میں یہی وہ اقبال نے کہا نا، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، ویژن آپ کو تب ملتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمۃ، اور جس کو حکمت دے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے تو خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔ اسی حکمت کو اقبال جو ہے نا وہ فقر کہتا ہے، کہ جو جزبہ قرآن زاغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ قرآن کے بغیر شعر بھی لومڑ بن کے رہ جاتا ہے، دنیا کے اعتبار سے چالاک، عیار، مکار، بہت ہی ہوشیار، لیکن یہ کہ وہ اس کے اندر اصل میں تو شعر بننے کی صلاحیت تھی، وہ لومڑ بن کے رہ گیا۔ فقر قرآن، قرآن جو فقیر بناتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے ہر شے سے، یہ اصل شہنشاہی تو یہ ہے۔ فقر قرآن اصل جو ہے وہ جو فقر قرآن اصل شہنشاہی است، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، یہ ذکر اور فکر، سوچ و بچار، یعنی ذکر کیا ہے؟ تلاوت، پڑھنا، یہ ذکر ہے سارا، اور اس پر غور و فکر، تو اختلاط ذکر و فکر کے نتیجے میں یہ فقیری حاصل ہوتی ہے۔ فکر کامل نہ دیدم جز بذکر، میں نے کسی کے فکر کو کامل، حکیم ہوگا نا جس کا فکر کامل ہوگا، تو میں نے کسی کا فکر کامل نہیں دیکھا ذکر کے بغیر۔ تو من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو ہوش مند ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، خرد والے ہوتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ تم اپنے خیرات کے لیے خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں نیکی کے لیے، او نظرتم من نظر، یا جو نظر تم مانو گے، یعنی جو طے کرو گے، مقرر کرو گے نظر دینا، فإن اللہ یعلمہ، اللہ سب کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی یہ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے کنجوسی کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم یہ صدقات، یہ نیکیاں کھلے عام کرو تو بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر انہیں خفیہ طور پہ کرو، دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور جو محتاج لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان پر خرچ کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پہلی صورت میں کیا ہوگا کہ تمہیں وہ کام کرتے ہوئے دیکھ کے وہ کیوں بہتر ہے، اور لوگوں کو بھی ترغیب ملے گی۔ لیکن خود تم اپنی اگر ترفع چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو بہتر یہ ہے کہ خفیہ طور پہ دو، اس کا تمہیں فائدہ ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس کے نتیجے میں جو تمہاری برائیاں ہیں، جو تمہاری غلط کاریاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ تم سے جھٹک دے گا، دور کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے نبی آپ پر ان کو ہدایت دینا نہیں ہے۔ اب یہ والی چیز اندر سے نہ پیدا ہو تو کوئی کسی کو اوپر سے ٹھونس تو نہیں سکتا۔ زبردستی کی تھی نا کمیونسٹوں نے، تو وہ پھر نہیں کام چلانا، دڑام سے گر گیا پورا نظام، کچھ ہی عرصہ چلا اور پھر گر گیا۔ یہ اپنے انسینٹیو سے ہوگا، اور وہ آخرت کے بدلے کا جذبہ ہوگا جس کے تحت کوئی کرے گا۔
تو اے نبی آپ پر نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کا دل کھولتا ہے، یعنی ہدایت کا مطلب یہاں یہ ہوگا نا، یہ اصل تو مطلوب یہ تھا، تو جس کا دل اللہ کھولے وہی یہاں پہ خرچ کرتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو اپنا ہی فائدہ کرو گے، وَمَا تُنْفِقُونَ، اور جب تم خرچ کرو گے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، وما تنفقوا من خیر، اور جو خیرات، جو بھلا کام تم اللہ کی راہ میں کوئی مال کا خرچہ کرو گے، یوفا الیکم، پورے دے دیے جاؤ گے، وانتم لا تظلمون، تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ کہاں خرچ کرو گے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں پر جو اللہ کی راہ میں محصور ہو گئے، یعنی انہیں دین نے ایسا پکڑ لیا، دین میں ایسے ڈوب گئے، ایسے استغراق کا شکار ہو گئے کہ وہ کوئی دوسرے کام جوگے نہیں رہے، ادھر ہی ہو گئے، جیسے اصحاب صفہ تھے مدینے میں بیٹھے ہوئے۔ تو ایسے محتاج جو اللہ کے رستے میں گھر گئے ہوں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں اب سفر کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، وہ اس اپنے کام کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اصل میں وہ تھوڑی سی بات ہے لائٹ موڈ کی، لیکن یہ کہ بات سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے۔ وہ ایک دفعہ ہمارے محلے میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ محلے والے سارے بچے جاپان وغیرہ گئے ہوئے تھے، تو مولوی صاحب کو اس مہینے شاید چندہ وغیرہ کم ملا تھا، تو انہوں نے تقریر جھاڑی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو خدا کی قسم مولوی بھی جاپان جا سکتا ہے، لیکن یہ تمہارے بچوں کو آیت الکرسی اور یاسین پڑھانے کے لیے یہاں رکا ہوا ہے۔ تو چلیں ان کو ایک طرف رکھیں، لیکن حقیقت ہے جو شخص 5 وقت جس نے مسجد میں ڈیوٹی دینی ہے، نماز وقت پہ پڑھانی ہے، تو وہ اب کوئی اور جاب کرنے جوگا تو نہیں رہا ہے۔ کوئی ہلکا پھلکا کوئی کام کرے تو کر سکتا ہے، ویسے بیریا ٹاؤن میں ہو تو پراپرٹی ڈیلنگ کا دفتر بھی مسجد کے ساتھ ہی کھول سکتا ہے، لیکن وہ ریئر ہے نا، وہ تو ایک استثناء کی صورت ہے، عام طور پہ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب وہ گویا گھرا ہوا ہے، اس کو تو اس شے نے باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ ویسے تو دین کے لیے کوئی دین کی خدمت پر اس طرح کی کوئی مال لینا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن یہ جو جواز کا فتویٰ دیا گیا، کیوں دیا گیا؟ وہ کیا کرے گا؟ بھوکا مرے؟ تو اس لیے اس کے لیے پھر وہ ایک جو ہے نا چھوٹ رکھی گئی ہے۔ تو اسی پر قیاس کر لے، جو جس یعنی دین کے ساتھ جو بند گیا، دینی ذمہ داریاں اس کی ایسی ہیں وہ کام نہیں کر سکتا، تو اب اس کے ایسے مسکینوں پر خرچ کرنا۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ظاہر ہے کچھ کمانا ہے تو زمین میں سفر بھی کرنا پڑے گا، شرق و غرب کے دورے بھی کرنے پڑیں گے۔ یکسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، لیکن یہ منگتا نہیں ہے، یہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے لپٹ کے اور ہر ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بلکہ یہ کہ ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ عام جو ناواقف آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت خوشحال ہیں۔ اصل میں سفید پوش کا لفظ اس آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو دیکھنے میں آپ کو لگے اس کے کپڑے پوش، یعنی وہ اس کے کپڑوں سے یہ وہ لگے کہ بھئی یہ خوشحال آدمی ہے لیکن ہو فقیر، یہ سفید پوش ہوتے ہیں۔ تو آج کل تو وہ سفید پوش پتہ نہیں کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ دکھنے میں یہ معلوم ہو کہ یہ تو خوشحال آدمی ہے، وہ مانگتا کسی سے بھی نہیں ہے، سوال کسی سے نہیں کرتا۔ تعرفہم بسیماہم، تم اسے پہچانو گے اس کی نشانیوں سے۔ لا یسالون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے لپٹ کے، جیسے پروفیشنل جو ہوتے ہیں فقیر، یہ ان کا انداز نہیں ہے۔ وما تنفقوا من خیرین، جو کچھ بھی تم خیر میں سے اپنے مال میں سے خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اسے جانتا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مالوں کو دن و رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لٹاتے ہیں، سرا وعلانیۃ، چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے بھی، فلہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ خوف سے دوچار ہوں گے نہ ہی انہیں غم لاحق ہوگا۔ یہ دوبارہ آ گیا، یہ ولیوں کی نشانی ہے، یہ جو بار بار آ رہی ہے۔ اب یہ ہے وہ رویہ جو مطلوب ہے، جو پسندیدہ ہے، جس کی ڈیمانڈ ہے۔ اس کے برعکس رویہ ہے جو مذموم ہے، جس کی مذمت ہے، جو مطعون بناتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کہ جو اس کے برعکس سود خوری کرتے ہیں۔ اب ضرورت مند آیا، اس نے کہا لو کتنے چاہیے؟ 5000، ٹھیک ہے لے جاؤ، 6000 واپس کرنے ہیں۔ بنیاد ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ آگے جو ہے نا طریقہ کار مختلف ہو گیا۔ ربا یہ ہے، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن نہیں پیش ہوں گے اللہ کے سامنے مگر اس حالت میں پیش ہوں گے جیسے شیطان کسی کو چھو کر پاگل کر دیتا ہے۔ اور جو نہیں ہوتے، جو دنیا میں جن پڑ گیا، جو جس کو پڑا ہوتا ہے، وہ آپ نے دیکھا کیسی حرکتیں کرتا ہے، تو وہ اسی طرح مجنون کیفیت میں آخرت میں پیش ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ دنیا میں بھی ان کی حالت وہ دیوانوں والی ہو جاتی ہے،
بس وہ ایک ہی سوچ ہوتی ہے بھئی پیسہ کیسے کمانا ہے، جو اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال نہیں رہتا۔ ویسے ایک نقشہ تو پہلے وہ ٹیلی ویژن پہ دکھاتے تھے، پتہ نہیں اب دکھاتے یا نہیں دکھاتے، وہ جب جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج، اس میں وہ جو لوگ بولی لگا رہے ہوتے ہیں نا، بڑا عجیب سا انداز ہوتا ہے، تو وہ دیکھ کر یہ آیتیں پڑھتے ہوئے تو منظر ابھی تو ہم نے آخرت کا دیکھا نہیں، تو وہی نگاہوں میں آتا ہے، وہی چیز جو ہے نا سامنے آ جاتی ہے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم، یہ اس لیے ہوا قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا یہ جو بیع ہے، خرید و فروخت ہے، یہ تو اللہ نے جائز کیے ہیں، تو ربا جو ہے یہ سود، یہ بھی تو اسی طرح ہے۔ میں نے 100 روپے کے جا کر جناب پلاسٹک کے سلیپر خریدے اور وہ لا کے آپ کو 110 روپے کے دے دیے، یہ تو ہو گیا جائز۔ وہی 100 روپیہ میں نے آپ کو ڈائریکٹ دے دیا، آپ نے جا کے جوتے خود خرید لیے اور میں اس کے بعد میں کہوں 110 مجھے دے دو، یہ ناجائز، یہ کیوں؟ تو جیسے خرید و فروخت ہے ایسے ہی تو یہ بھی معاملہ ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ نے بیع کو حرام کیا، حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اس نے سود کو حرام کیا ہے۔ اس کو اطلاق دونوں طرف ہوگا۔ ان کی بات کو آگے بڑھائیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے کیا کر دیا کہ بیع کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا، پھر یہ معنی ہوگا۔ اور دوسری طرف اس کا اگر اسے اللہ کی طرف، اللہ کا قول مانے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ تمہاری اتھارٹی نہیں ہے کہ تم فیصلے کرو، یہ اللہ کی اتھارٹی ہے۔ یہ دلیل نہیں دی کہ کیوں بیع حلال ہے اور کیوں سود حرام ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کا فیصلہ ہے، بس مانو اس پر، تمہیں اللہ کے آگے سرنڈر کرنا ہے۔ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی، پہلے نہیں معلوم تھا، خیر ہے، اب جب یہ نصیحت آ گئی ہے اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، اس سے پہلے جو کھا پی چکا وہ اس کا ہے۔ اور وہ نہیں کہ نیب کی طرح کھولیں کہ لاؤ پرچیاں، وہ کیا ہوتا ہے جی اپنا وہ منی ٹریل لے کے آؤ، نہیں، اس کا اب نہیں ہے، بس جو کھا پی لیا ہو گیا، ختم کہانی۔ لیکن وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے ہاں معلق ہے۔ وہ کیوں معلق ہے وہ آگے آ جائے گا، اس کا بیہیویئر دیکھنا ہے، آگے دیکھنا ہے کہ وہ ابھی بھی ذہنیت سرمایہ دارانہ ہے، تو پھر اس پچھلے کا بھی حساب ہوگا آخرت میں جا کے۔ اور اگر ذہنیت میں ہی تبدیلی آ گئی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ پچھلا بھی معاف ہو جائے گا۔ تو آخرت کا معاملہ معلق ہے، دنیا میں اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ پیچھے کیا ہو چکا ہے۔ ومن عادا، لیکن اس کے بعد جس نے اعادہ کیا، اپنی حرکت پر قائم رہا، فاولئک اصحاب النار، آگ والا ہوگا، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، یہ نہیں کہ نکل آئیں اس سے۔ یعنی سود خوری ایک ایسا جرم ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیشہ آگ میں رہنا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ صدقات کو کیسے بڑھاتا ہے، باقی سود کو مٹاتا کیسے ہیں، آپ پوری جو ہے نا آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جس نے لیا اس کا کیا حشر ہوا۔ ممالک کی جو ہے نا وہ معیشت، اب اس کا جنازہ بھی نکلنے والا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ امریکہ بھی مقروض ہے تو چائنا بھی مقروض ہے تو ہم بھی مقروض ہیں، تو کسی کا زیادہ شور ہو جاتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا شور، تو ساری دنیا ہی مقروض ہے۔ بھائی سودا جا کدھر رہا ہے یہ نہیں پتہ چلے گا۔ یہ ہے وہ بے برکتی جو اس عمل کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے۔